بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، ارتضیٰ لغاری آپ کو گلوبل ولیج فارمنگ میں خوش آمدید کہتا ہے۔ دوستو، سالم منڈی بھلوال کی ایک نئی ویڈیو جس میں جانوروں کے یعنی کہ گائے کے بارے میں آپ کو انفارمیشن دی گئی ہے، آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ تمام جانوروں کے ریٹس جو ہے وہ سکرین پر دکھائے جا رہے ہیں، آپ وہاں سے بآسانی دیکھ سکتے ہیں۔ میں ساتھ ساتھ آپ کو کچھ مزید انفارمیشن دینے کی کوشش کروں گا۔ دوستو، اگر آپ ملتان منڈی سے یا لوڈر منڈی سے جانوروں کو تول کر یعنی کنڈے پر خریداری کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے دیے گئے نمبر پر رابطہ فرما سکتے ہیں یا واٹس اپ میسج کر سکتے ہیں۔ عارف بھائی کا نمبر بھی اسکرین پر دیا گیا ہے۔ میرے نمبر کے علاوہ آپ عارف صاحب کے نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کسی قسم کے مشورے کے لیے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر ہم کال ریسیو نہ کریں تو آپ وائس میسج کر سکتے ہیں۔ دوستو، ریکویسٹ ہے، ہماری یہ ساری محنت آپ دوستوں کے لیے ہے۔ چینل کو سبسکرائب کیا کریں، ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ویڈیو پسند نہیں آتی تو ڈس لائک کا آپشن بھی آپ کے سامنے ہے۔ مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو بیل آئیکن لازماً پریس کیا کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو اسکرین پر نظر آ جائیں۔ بہت سے دوست خریداری کے لیے بھی رابطہ فرماتے ہیں۔ آپ آن لائن خریداری کے لیے بھی ہم پر ٹرسٹ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم جو بات کریں گے اسی کے مطابق آپ کو چیز پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ خاص طور پر گائے اور بھینس جو ہیں، ان کی خریداری کے لیے اکثر دوست رابطہ فرماتے ہیں لیکن وہ ذرا جلدی میں ہوتے ہیں۔ دوستو، منڈی سے مال خرید کر دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایسا جانور خرید کر دیں جو ہم دیہات سے چل پھر کر خریدیں اور جس کی ہم گارنٹی بھی دے سکیں۔ دوستو، کبھی بھی اچھے جانور کو 1 یا 2 یا 3 دن کے دودھ پر اس کو خریدنے کا فیصلہ نہ کریں، بلکہ اس کی ماں کے دودھ کا ریکارڈ بھی طلب کریں۔ اگر جانور دوسرے یا تیسرے سوئے کا ہے تو پچھلے سوؤں کا ریکارڈ طلب کریں۔ بدقسمتی سے پاکستان میں ریکارڈ رکھنے کا رواج نہیں، چونکہ زیادہ تر خریداری منڈی سے ہوتی ہے اور بیپاری حضرات زیادہ تر مال چل پھر کر خریدتے ہیں یا مختلف فارموں سے خرید کر لاتے ہیں۔ تو ہمیں یہ ٹرینڈ بنانا ہوگا کہ جب بھی گائے یا بھینس کی خریداری کریں تو بیپاری سے پچھلے سوؤں کا ریکارڈ لازماً طلب کریں، یا کم از کم جہاں سے بیپاری خرید کر لایا ہے اس مالک کا فون نمبر ضرور حاصل کریں تاکہ ہم اس سے رابطہ کر کے اس جانور کی خصوصیات کے بارے میں جان سکیں۔ جب تک ہم بیماریوں سے یہ ڈیمانڈ نہیں کریں گے، بیپاری حضرات صدیوں پرانے طریقے سے تجارت کرتے رہیں گے۔ اگر کسی موٹر سائیکل یا گاڑی کی خریداری کرتے ہوئے پچھلے مالک کا سارا ریکارڈ حاصل کیا جا سکتا ہے، اس کا ID کارڈ لیا جا سکتا ہے، تو جانور بھی اتنے ہی زیادہ اہم ہوتے ہیں۔ دوستو، اس ویڈیو کا مین تھیم ہی یہی ہے کہ آپ جب خریداری اب نیکسٹ ٹائم کریں تو کم از کم بیپاری سے ریکارڈ ضرور طلب کریں۔ کم از کم چلیں ہم اس کے مائنڈ میں یہ چیز ڈال تو رہے ہیں کہ کوئی گاہک ایسے آئے ہیں جو ریکارڈ مانگ رہے ہیں، تو پھر وہ بھی یوز ٹو ہو جائیں گے۔ لیکن اگر ہم یہ کام کریں گے ہی نہیں تو پھر تجارت اسی پرانے طریقے سے ہوتی رہے گی۔ بیچنے والے تو فضول اور نااہل خصوصیات کے حامل جانور کو اعلیٰ ترین جانور ظاہر کر کے بیچتے ہیں۔ بیپاری اور فارمر حضرات سے بھی گزارش ہے کہ نقص والے جانور کو بیچتے ہوئے حق گوئی کا مظاہرہ کریں اور جانور کے دودھ اور اس کے نقائص، خاص طور پر تولیدی مسائل کے بارے میں ضرور آگہی دیں۔ دوستو، ایک اور مسئلہ جس کے اوپر میں تھوڑی سی ڈسکشن کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے جانوروں کا سب سے بڑا مسئلہ بار بار ہیٹ میں آنا اور رپیٹ ہونا۔ اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، مگر ایک وجہ ہماری دی گئی فیڈ اور خاص طور پر بازاری ونڈا جات بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں آپ کو مختصراً سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ جو خوراک ہم جانور کو ڈالتے ہیں اس میں سب سے اہم چیز پروٹین ہوتی ہے، جس کو کروڈ پروٹین بھی کہا جاتا ہے، اور ونڈے کے اوپر بھی کروڈ پروٹین یعنی CP لکھا ہوا ہوتا ہے۔ دوستو، یہ کروڈ پروٹین 2 طرح کی ہوتی ہے، RDP یعنی معدے میں ہضم ہونے والی، اور RUP یعنی معدے میں ہضم نہ ہونے والی۔ دوستو، اگر ونڈے میں پروٹین کی یعنی کروڈ پروٹین کی مقدار زیادہ ہے تو آپ کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ اس میں ٹرو پروٹین کتنی ہے اور کروڈ پروٹین کتنی ہے۔ ہمارے جانور کو ٹرو پروٹین کی ضرورت ہوتی ہے، کروڈ پروٹین کی ضرورت نہیں ہوتی۔ زیادہ پروٹین جب معدے میں ہضم ہو کر امونیا میں تبدیل ہوتی ہے تو یہ امونیا گیس معدے سے جگر میں چلی جاتی ہے اور یوریا میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس اضافی نائٹروجن یا یوریا کو نکالنے کے لیے اضافی انرجی کی ضرورت ہوتی ہے۔
اور جب جانور یہ انرجی استعمال کرتا ہے تو جانور کو انرجی کی کمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انرجی کی کمی تولیدی نظام پر اثر انداز ہوتی ہے کیونکہ اس سے پلازما میں پروجسٹرون کی مقدار کم ہو جاتی ہے اور اس پروجسٹرون کا نظام تولید میں بہت اہم کردار ہے۔ اس کے علاوہ جب جگر اضافی امونیا کو یوریا میں تبدیل کرتا ہے تو بلڈ یوریا بڑھ جاتی ہے، جو سپرم، انڈے اور ایمبریو پر زہریلا اثر ڈالتی ہے۔ بلڈ میں یوریا کا زیادہ ہونا یوٹرس کی پی ایچ کو بھی کم کر دیتا ہے اور یوٹرس سے پی جی ایف کا بننا بھی متاثر ہوتا ہے۔ یہ پی جی ایف کیا ہے؟ یہ ایک بنیادی ہارمون ہے جو تولیدی نظام میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اب میں اس کو ذرا سم اپ کرتا ہوں آسان الفاظ میں۔ اگر آپ کے استعمال کردہ ونڈا میں یوریا زیادہ ڈال کر سی پی زیادہ شو کی جا رہی ہے، یعنی کروڈ پروٹین کی مقدار کو 18%، 21%، 22% شو کیا جا رہا ہے، تو آپ کو اس کا پتہ نہیں چل سکتا۔ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اپنے جانور کے دودھ کا ٹیسٹ کروائیں۔ دودھ میں یوریا نائٹروجن کی مقدار 19 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر سے زیادہ ہو تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جگر کی پیدا کردہ یوریا عمل تولید کے لیے نقصان دہ ہے۔ یعنی آپ دودھ کا ٹیسٹ کروائیں گے اور اس میں اگر نائٹروجن کی مقدار 19 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر سے زیادہ ہو تو پھر یہ یوریا عمل تولید کے لیے نقصان دہ ہے، آپ کے جانور کو ہیٹ یا رپیٹ ہونے کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اسی طرح آپ بلڈ ٹیسٹ کروا سکتے ہیں۔ اگر بلڈ میں یوریا کی مقدار 20 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر سے زیادہ ہے تو بھی عمل تولید کے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں۔ یہ دودھ کا ٹیسٹ کروانا یا بلڈ ٹیسٹ کروانا یہ کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے، آپ کسی بھی لیبارٹری سے یہ ٹیسٹ کروا سکتے ہیں، اور اب ہمیں سائنسی بنیادوں پر کام کرنا پڑے گا، ان پرانے طریقوں کو چھوڑنا پڑے گا تاکہ ہم بھی مزید ترقی کر سکیں اور ہمارے جانور بھی زیادہ دودھ کی پیداوار دے سکیں اور ان کو اس قسم کے مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ دوستو بس اس بات کو یہیں پر ختم کرتے ہیں، کچھ جانوروں کا ذکر کرتے ہیں۔ جس طرح یہ آپ کو سکرین پر جانور ماشاءاللہ انتہائی خوبصورت جانور نظر آ رہا ہے، دوسرے سوئے کا حامل یہ جانور ہے۔ آپ اس کے جو تھن ہیں اس کو چیک کریں، کیا خوبصورت ان کی ونڈ ہے اور زبردست ایک ہی سائز کے مٹھی بھر اس کے تھن ہیں۔ تقریباً 23 لیٹر سے زیادہ دودھ کی گارنٹی دی جا رہی ہے، اور اس کے ماشاءاللہ آرڈر کو دیکھ کر بھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ جانور اتنے دودھ کا حامل ہے اور بڑی خوبصورت قسم کی چیز ہے۔ باڈی کنڈیشن سکور بھی اس جانور کا ماشاءاللہ انتہائی خوبصورت ہے، دیکھنے پر یہ چیز پرفیکٹ ہے۔ بچھڑی اس کے نیچے ہے، لیکن انفیکٹ یہ جو دونوں جانور دکھائے جا رہے ہیں ان دونوں کے نیچے بچھڑیاں ہیں، اور دونوں جانور خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہیں، لیکن اصل چیز تو پھر گھر آنے کے بعد پتہ لگتی ہے۔ باڈی کنڈیشن سکور کے اگر میں ان کو نمبر دوں تو 9/10 مارکس دوں گا۔ ہر لحاظ سے، جسامت کے لحاظ سے یہ جانور پرفیکٹ ہیں۔ نیچے ان کے بچھڑیاں ہیں، ریٹس وغیرہ کا آئیڈیا بھی میں آپ کو پہلے ہی سکرین پر دے چکا ہوں۔ یہ ایک اور گائے ملاحظہ فرمائیں، 18 لیٹر دودھ کی اس کی گارنٹی دی جا رہی ہے کہ یہ 18 لیٹر یا اس سے زیادہ دودھ کرے گی، اور ڈیمانڈ تقریباً 2,35,000 روپے کی جا رہی ہے۔ 2,20,000 میں یہ دینے کی آفر کی جا رہی ہے، لیکن مجھے شک ہے کہ اس کا دودھ جو ہے وہ 18 لیٹر نہیں ہوگا، کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ منڈیوں میں کوئی فراڈ اور چکر وغیرہ بھی چلتے ہیں۔ جانوروں کے دودھ کو ڈکا شکا لگا کر لے آتے ہیں اور 1 یا 2 چوائیاں نہیں کی ہوتی، جس کی وجہ سے ہیوانہ بڑا محسوس ہوتا ہے یا پھولا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ پھر ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ کچھ جانوروں کا جو ہیوانہ ہوتا ہے وہ دودھ والا ہوتا ہے اور کچھ کا ہیوانہ گوشت والا ہوتا ہے۔ اگر گوشت والا ہیوانہ ہے تو اس کا سائز تو بڑا ہوگا، لیکن اس میں سے دودھ کی مقدار وہ نہیں نکلے گی، تو ہم صرف ہیوانے کو دیکھ کر ہی فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ جانور جو ہے یہ زیادہ دودھ دے گا۔ جس گائے کا سب سے زیادہ دودھ کا ریکارڈ ہے ورلڈ میں، اگر آپ اس کے ہیوانے کو دیکھیں تو اس گائے کے ہیوانے سے بہت کم اس کا ہیوانہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف ہیوانے کو دیکھ کر ہی آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ ہم نے جانور خریدنا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی خصوصیات ہوتی ہیں جن کو دیکھنا ہوتا ہے، اور خاص طور پر جو چیز میں نے پہلے کہی ہے کہ جانور کا جو ریکارڈ ہے اس کو لازماً چیک کریں۔ یہ دوستو سالم منڈی بھلوال کی ویڈیو ہے۔ سالم منڈی بروز بدھ لگتی ہے، خاص طور پر گائے اور بھینس کے لیے۔
اگر آپ وزٹ کرنا چاہیں تو جو لاہور اسلام آباد موٹر وے ہے وہاں سالم انٹرچینج آئے گا، وہاں سے آپ اتریں نیچے اور سرگودا والی سائڈ پر چلیں، 2 سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر منڈی آئے گی۔ اس جیسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ فی الحال اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔